بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل وائس فرام شکاگو۔ میں ہوں فرید خان۔ آج میں 2-3 دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں گھر سے بیٹھ کے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے حالات، ملک کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ جو پروڈکشن خون خرابے کی اکتوبر نومبر میں ہو رہی تھی، اس بے عقل گورنمنٹ کی بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ اس کو قریب آ رہے ہیں وہ حالات۔ اور جو اب تو یہ لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ جو آج کے جلسے کے بعد اور کل کے عمران خان کے بیان کے بعد آئی جی اور ڈی آئی جی اور جج کو جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں، تو ہم آپ کے خلاف مقدمے بنائیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے دہشت گردی کا، انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہے عمران خان پر۔ اور وہ عمران خان کو آج شاید کسی وقت فجر کے وقت ہو سکتا ہے وہ گرفتار کریں، لیکن چونکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی ہے کراچی سے لے کے پشاور تک، اور اب وہ پھر وہ فاسٹ قافلے شروع ہو گئے آنا۔ اور میں اپنی جس بات کے اوپر عمران خان پہ کہ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ابھی ایک اس کا بیان سناتا ہوں آپ کو، ابھی کچھ سالوں پہلے، جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی گرفتاری کے بعد شاید میرے خیال سے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیا الفاظ تھے ان کے، انہوں نے کیا کہا تھا اور کمشنر صاحب کو۔ سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں، اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزار دی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں، اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزار دی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے۔ یہ آپ نے سنا، یہ کیا اب یہ توہین عدالت اور ان کے خلاف بھی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنے گا؟ جو آج کے وزیر داخلہ بنے ہوئے، جنہوں نے مطلب ان کی آنکھوں میں خون سوار ہے، جو انہوں نے 25 مئی کو کیا، اور اس کے بعد جو یہ مستقل پرتول رہے ہیں کرنے کے لیے، تو کیا ان کے خلاف بھی پرچہ کٹے گا انسداد دہشت گردی کا؟ تو سب سے پہلے تو اس کو گرفتار کریں نا انتظامیہ، سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب اس کے خلاف ایکشن لیں۔ اور بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چودھری فواد اور جو نا عمران خان صاحب، اگر آپ نے پچھلے 4 سال کے اندر 6 سال کے اندر جو تقریریں فوج کے خلاف عمران خان، نواز شریف نے، ایاز صادق نے، خواجہ آصف نے، جاوید لطیف نے، آصف زرداری نے جو تقریریں کیں، اور اگر آپ ان کے خلاف اس وقت ایکشن لیتے اور ان کے خلاف مقدمے غداری کے بناتے، تو آپ کا مقدمہ جو ہے اس کے خلاف جو آپ نے بنایا ہے شہباز گل کے خلاف، اس میں کوئی جان ہوتی۔ اور آپ نے مقدمہ بنایا، آپ نے گرفتار کر لیا، اس کو کورٹ میں پیش کریں۔ جس طریقے سے آپ نے اس شخص کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک پروفیسر جو کہ امریکن یونیورسٹی کے اندر لیکچر دیتا ہو، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ حشر کیا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں، آپ ڈبل کھیل رہے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو غیر ملکی پاکستانی ہیں ان کو آپ یہ ایک عبرت کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم لوگ نہ کوئی واپس آئے یہاں پر، اور نہ کوئی سیاست کرنے کی سوچے، ورنہ ہم آپ کو یہ شہباز گل والا حشر کریں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ 2012 کا جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اصغر خان کیس کے اندر، جو کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے خلاف کیا تھا، اور جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسلم درانی کے خلاف،
جس میں ISI نے نواز شریف کو اور IJI کو پیسے دیے تھے $130 ملین روپے، جو وہ بے نظیر کا تختہ الٹنے کے لیے. اس پہ اصغر خان صاحب نے 1996 میں مقدمہ کیا تھا. تو اس کا فیصلہ مرتے 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 وہ 2012 میں ہوا، جس کے 3 ججز تھے. اس میں سے ایک جسٹس جواد ایس خواجہ، افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، اور ایک اور جج صاحب تھے جن کا نام میں بھول رہا ہوں ابھی. انہوں نے جو فیصلہ لکھا وہ گوگل پر اویلیبل ہے. آپ ابھی اس کو گوگل کریں، کوئی بھی آدمی، اس پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے. اور اس وقت چودھری افتخار نے اور اس بینچ نے سٹنگ گورنمنٹ کو آفر کی تھی، پولیٹیشنز گورنمنٹ کو، زرداری صاحب کی، کہ اس فیصلے کے تحت اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں پر مقدمے بنا سکتے ہیں. وہ ایک بڑا آئیڈیل موقع تھا سیاسی حکمرانوں کے لیے کہ وہ فوج کے خلاف اس پہ وہ مقدمہ بناتے اور ان کو عبرت کا مقام بناتے. مگر اگر آپ کلین ہو، اگر آپ صاف ستھرے ہو، آپ چور نہ ہو، تو آپ دوسرے کے خلاف بنائے نا. تو وہ تو زرداری پارٹی تھی اس وقت حکومت میں، وہ تو چوروں کے بادشاہ. اور پھر اس کے بعد جو اگلے 5 سال کے لیے آئے وہ ان سے بڑے چور. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مقدمہ اس کا جو بالکل کھلی آفر کی تھی چودھری افتخار نے. اور وہ چودھری افتخار اس وقت تھے، اگر اس وقت زرداری صاحب کو کرتے مقدمہ ان کے خلاف، تو آپ یقین کریں کہ جو آج ملک کے حالات ہو رہے ہیں شاید وہ نہیں ہوتے، شاید کہ وہ نہ ہوتے. اس مقدمے میں انہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ کوئی کسی، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ سویلین ہو، کوئی بھی اپنے سپیریئر کی غلط بات اور مملکت کے خلاف کوئی بات کرے، آرڈر کرے، تو اس کو آپ اپنے حلف کے تحت اٹھانے سے انکار کر دیں، بات کرنے منع کر دیں. جس کے اندر اصغر خان نے خود اپنی ایک کتاب کے اندر، جب وہ پاکستان بننے سے پہلے 1942 کے اندر فلائنگ آفیسر بھرتی ہوئے تھے، تو ان کا ایک باس تھا جس نے کراچی کے اندر، سنا ہے پنجاب میں وہ جو تھے، سر رچرڈ کر کے کوئی نام تھا اس کا، ان کا باس تھا فوج کا. اس نے ان کو آرڈر دیے کہ جو یہ سندھ کے اندر جو ہروں کی تنظیم ہے سانگڑ کے اندر، اس پر جاؤ اور اس پہ اوپر سے گولیاں برساؤ، ان کو مار دو. بقول اصغر خان صاحب کے، ان کی اپنی بک میں لکھا ہے کہ جی میں جب ہم 4 آدمی 4 جہاز لے کر گئے وہاں پہ، تو میں انچارج تھا ان کا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو قافلہ نکلا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے عورتیں، بچے، عام لوگ، وداؤٹ آرم کے وہ لوگ اس کے اندر ہیں. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ لوگوں پہ ناجائز ہوگا اور ظلم ہوگا. تو میں نے واپس اپنی ٹیم کو لے کے واپس آ گیا. تو جب واپس آ گیا تو مجھے رچرڈ صاحب ملے اور انہوں نے کہا میرے باس کہ جی آپ نے کام ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں جی میں نے کام نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ بالکل نہتے لوگ تھے، وہ بچے، چھوٹے عورتیں، بچے اس میں شامل تھے، اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ناراض ہوا، لیکن بات ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے اس کیس کے اندر ایک 1948 کی سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی ذکر ہے، جو چودھری افتخار نے، جرمن کورٹ کا ایک کیس ہے، نارڈرن کورٹ کے نام سے ہے شاید مقدمے کا وہ، جس کے اندر اس نے کوئی 90 کے قریب فوجیوں کو سزائے موت دے دی اس نے، کیونکہ انہوں نے 3722 یہودیوں کو وہ گیس چیمبر میں ڈال کے مار دیا تھا، اپنے ہٹلر کے آرڈر کے اوپر، اپنے باس کے آرڈر کے کہنے پر. تو اس وقت کی جو عدالت تھی وہاں کی، اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو کسی بھی آفیسر کو کسی بھی جگہ وہ اپنے سپیریئر کا غلط آرڈر، جو کہ انسانیت کے خلاف، ملک کے خلاف، مملکت کے خلاف ہو، اس کو آرڈر نہیں ماننا چاہیے. اور اسی کی ایک اور ایگزامپل فلائنگ آفیسر راشد منہاس کی بھی ہے.
اس نے اپنے سینئر کا آرڈر ماننے سے انکار کیا اور شہادت قبول کر لی. وہ ہیرو بن گیا، لیڈر بن گیا اپنے سینئر کی بات نہ ماننے پر. تو اگر شہباز گل صاحب وہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ریٹن ہے وہ پڑھ دے تو کیا آپ ان تینوں ججوں کو آپ پھانسی دے دیں گے؟ ان پہ بھی سیڈیشن کا کیس بنائیں گے؟ جبکہ یہ جو سیڈیشن کا کیس ہے یہ 1857-58 میں بنایا گیا تھا. اس کیس اس جو آرٹیکل ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے. انگلینڈ نے بھی ختم کر دیا ہے اور شاید انڈیا کے اندر بھی نہیں ہے وہ کیس. تو آپ دیکھیں ظلم کی انتہا. آپ عمران خان نے ایسا کون سا کوئی بات کی ہے یا شہباز گل نے جو بات کی جو قانون کے اور اس کے خلاف ہوتی ہے؟ آپ مہنگائی کا حال دیکھیں اس وقت ملک میں، اور انہوں نے یہ سارا ڈرامہ اسی لیے بچایا ہوا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کی طرف دھیان نہ دے. جو ابھی اسٹیٹکس جو رپورٹ آ رہی ہے وہ 43% مہنگائی انکریز کر گئی ہے. لوگوں کے پاس جو 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں، آپ یقین کریں ان کے پاس وہ اپنے 3 بچوں کو پالنے کے لیے گھر کا کرایہ دے کر اور کھانے کا خرچے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے. جو لوگ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ، تو جو لوگ جو 25-30 ہزار 40 ہزار روپے کما رہے ہوئے ان کا کیا حال ہوگا بتائیے؟ وہ کہاں سے کرایہ دیں گے، کہاں سے بجلی کے بل دیں گے، کہاں سے پیٹرول کو کریں گے خرچہ؟ مطلب مہنگائی ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو تبھی پبلک بھی جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے. جتنے بھی آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں وہ سب اراؤنڈ 90% جو ہے نا وہ عمران خان کے حق میں جا رہے ہیں، اس کی گورنمنٹ کے. کل میں نے جنرل امجد شعیب صاحب کا ایک کلپ سنا، کلپ نہیں بلکہ پوری ویڈیو میں نے دیکھی. ان میں جو ان کی فرسٹریشن اور جو غصہ تھا اپنے پیٹی بند بھائیوں کے لیے، اور وہ حکومت کو رکھ کے سنا رہے تھے، مگر وہ اتنا رونے والی حالت تھی ان کی غصے سے کہ ملک کو توڑنا چاہتے ہو، ملک کو تباہ کر رہے ہو، تم لوگ کیا چاہتے ہو، اس طرح کر کے وہ بیچارے وہ بول رہے تھے. اور ملک کے خلاف کس نے نہیں بولا؟ کب سے بول رہے ہیں یہ لوگ؟ میں آپ کو ابھی ایک اور میسیج سناتا ہوں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا فوج کے جرنیلوں کو. اس پر تو کسی نے نہیں کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ بنایا جائے. سنیے. جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے حکومت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں. کہ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤ. اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے. اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے. سنیے عجیب سی بات ججوں. سنیے اب آپ، کیا اب یہ ڈائریکٹ فوج کے خلاف نہیں عوام کو بھڑکا رہے اپنے جمعیت کے تعلق کو؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈٹ جاؤ ان کے خلاف. اور یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ تو یہ سب سے بڑا مولوی ہے. لیکن اس کو تو مولوی بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اور مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. سب سے بڑا تو فتنہ یہ ہے اس ملک کا. اس کے باپ دادا سب لوگ مملکت پاکستان بننے کے خلاف تھے. بدقسمتی سے آج جتنے بھی خاندان اس پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ان کے سب باپ دادا جو ہے نا، ان کے جو یہ سارے کے سارے پاکستان بننے کے خلاف تھے. تو میں نے جو باتیں کی ہیں، اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں اور اس کو سمجھ میں آئیں تو آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کریں، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو حالات کے تحت لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ چیز کلائمیکس کی طرف جانے والی ہے. اب انقلاب کا راستہ یہ روک نہیں سکیں گے عمران خان کی گرفتاری کے وقت بعد میں. دیکھیں جی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.
اللہ حامی و ناصر و اس ملک کا.